الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون۔ سورۃ الدخان کی ابتدائی چند آیتیں گزریں جس کے اندر تذکرہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کے حق ہونے کا تذکرہ، جس پر نازل کیا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے واقعی و قطعی ہونے کا تذکرہ، اور اس کلام پاک کے اندر قادر مطلق کی قدرت اور ساری چیزوں کی تقدیر اور روز مرہ کی بھی تقدیر، یہ سب کچھ معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کا ایک نظام ہے۔ اس جیسے مفہوم کے اوپر سابقہ آیتوں میں تفصیل گزری، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ان آیتوں میں ہے کہ تمام آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان یعنی ہر مخلوق، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ جب ایسی بات ہے اور حقیقت یہی ہے تو پھر سن لو، لا الہ الا ہوا، صرف اور صرف پرستش کے لائق، عبودیت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ مزید یہ جان لو، جو کچھ بھی اس دنیا میں وجود میں آ رہی ہے اس کو حیات دے کر باقی رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، جن میں سے تم اے انسانوں تم بھی ایک ہو۔ اسی طرح جس کو جس وقت اس کی زندگی تمام کرنا، یہ بھی اسی قادر مطلق کا فیصلہ ہے۔ بلکہ روح کے بارے میں سوالات ہر زمانے کے ہر نبی سے کرتے رہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا، تو جواب یہی دینے کو اللہ نے فرمایا، قل هو امر ربی، بس ایک اللہ رب تعالیٰ کا ایک حکم ہے، حیات اللہ کا حکم ہے، موت اللہ کا حکم ہے۔ اس کی حقیقت کو انسانوں تم جاننا چاہو تو جان نہیں سکتے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے علم اس میں سمجھنے کی طاقت، استعداد و صلاحیت وہ تمہارے اندر ہم نے رکھا ہی نہیں۔ تو پھر وہ اتنی بڑی چیز ہے، اگر اس کو سمجھایا جائے تو تمہارے دل و دماغ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اس جیسے عقیدے پر یقین رکھ کر بس اللہ تعالیٰ کے حوالے معاملہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں پر یہ سب نظام اس اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اے مشرکو، اے بت پرستو، اے کمزور ایمان والو، یہ بھی آئیں گے اس میں۔ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو جو تقدس کا، مقدس کا درجہ دے کر پرستش وغیرہ کرتے ہو، قادر مطلق کے کام ہے یہ، اس کام کے اندر تم دخل دیتے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک والی چیز ہے۔ تو یہ لوگ کس بنیاد کے اوپر اس کے اوپر چل رہے ہیں؟ جس کو بھی اس طرح مان رہے ہیں، کیا اس جیسی طاقت ہے کسی کو زندہ کرنے کی، حیات دینے کی، وجود بخشنے کی؟ جب کچھ بھی نہیں ہے تو کس بنیاد کے اوپر تم ان کو معبودیت کا یا تقدس کا درجہ دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے امور میں مداخلت کیسا کرتے ہو؟ بلکہ سن لو، ربکم و رب آبائکم الاولین، تم تمام کے تمام انسانوں کا رب۔ سورہ فاتحہ میں، بلکہ قرآن کی ابتدا میں، قرآن کی ابتدا خود اس سے ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین. یہ رب العالمین کا کیا مفہوم ہے؟ اسی مفہوم کو قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، بلکہ ذکر کرتا ہے قرآن کے جو 6,500 کے آس پاس آیتیں ہیں، گنتی میں 6,666 حساب میں، اور آپ کے پاس گنتی میں ہر سورے کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے اس سورے میں اتنی آیتیں ہیں. کیلکولیٹ لے کر جمع کرو، 6,236 تک پہنچ رہے ہیں. قرآن کی ترتیب سب عشرہ قرات کی بنیاد پر ہے، 7 قراتوں کے اوپر ہے. یہ آیتوں میں نمبرنگ کا فرق ہے، ایک حرف بھی نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. اس میں ایک پہلو اور ہے، بعض آیتیں ایسی ہیں جو آپ تلاوت کرتے ہیں اس کے لحاظ سے نمبر اس کو 1 ملا، لیکن اس میں قرات کے اور وجوہات بھی ہیں، آیت وہی ہے. جیسے پارے 2 میں حتیٰ یطہرنا، بعض حالات میں حتیٰ یطہرنا، معنی میں فرق نہیں، حالات میں فرق ہے، حالات میں فرق ہے. ایک روٹنگ والی کیفیت میں مسئلہ بنتا ہے، وہی روٹنگ والی کیفیت میں کچھ فرق پیدا ہوتا ہے انسانوں کے مزاج میں، تو اس کے لیے حکم یہ ہو جاتا ہے، تو گنتی میں 2 نمبر ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. عام آدمی کو اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جتنی آیتیں برابر ہیں. الغرض تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو 6,000 سے بھی کچھ زیادہ آیتیں صرف اسی توحید کے مسئلے پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے. حتیٰ کہ جو واقعات انبیاء علیہ السلام میں، وہ بھی اسی حقیقت کو، اس مسئلے کو سمجھانے میں آسان کرنے کے لیے ہیں. اپنا دین کی باتیں، دین کا دستور، یہ حلال یہ حرام، یہ بات یہ کرنا یا نہیں کرنا، یہ اچھا یہ برا، جیسے پورے قرآن کی آیتوں میں صرف اور صرف 500 آیتوں کے اندر. تو اس لیے جگہ 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 رب کا تذکرہ ملے گا، اور اس کلمہ کا بھی ملے گا. جیسے یہاں پر آیا لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، انما الہکم الہ واحد. یہ سب ایک ہی مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ. وہ ہے کیوں؟ اللہ کے وجود میں کم و بیش کسی انسان کو انکار نہیں، کم و بیش. صرف دہریے انکار کرتے ہیں، جس کو آپ کمیونسٹ ممالک کہتے ہیں. مذہب کا رنگ ہونا نہیں، چونکہ انسانوں میں آپس میں جھگڑے چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اپنی طرف سے بنوا لیا، ورنہ ان کے دل کی حقیقت بھی کوئی ایک ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا. قرآن خود وضاحت کرتے چلا ہے. یہ بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں اسلام کا انکار کرنے والوں، مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں سے بھی پوچھ لو تو وہ ضرور یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی. بھلے لفظ اللہ تعالیٰ نہ ہو، جتنی زمانے اتنے لہجے ہیں. ایل اللہ، جیسے جبرائیل، اسرائیل، میکائیل. جو ایل ہے ہبرو زبان میں، عبرانی زبان میں اللہ، فارسی میں خدا، انگریزی میں گاڈ. یہ خیال غلط ہے. تھوڑے سے مختصر زمانے کے لیے ایک سورج برپا کر دیا تھا مسلمانوں نے. یہ برپا کرنے والے بھی جتنا پکارا ہوتا ہے وہاں کمال درجے کی علم کی کمی ہوتی ہے. خدا حافظ کہنا نے کہاں سے نکالا تھا؟ 1400 سال سے آپ کے آبا و اسلاف نے جب سے بھی اس پہ لکھا، انہوں نے خدا 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 لکھا. اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ زبان کا فرق ہے.
مجھ سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ سب غلط فہمی ہے. جتنے اعتراض ہوتے ہیں وہاں فہم کی کمی رہتی ہے. فہم کو دور کر دو تو مسئلہ حل ہوتا ہے. للہیت کے اندر کمال کو جب بندہ پہنچتا ہے وہ آبجیکشن نہیں, کوئی اعتراض نہیں. جو معترض ہے وہ سمجھ جاتا ہے اس کے اندر اتنی اہلیت, استعداد, صلاحیت اتنی ہے, اس سے آگے سوچنے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں. حقائق کو پہنچو تو بات آسان ہو جاتی ہے. اگر یہ اعتراض ہوتے تھے تو سارے اہل اللہ کے درمیان میں سے کوئی ایک تو ولی کو بتاؤ جو سرٹیفائیڈ ہیں, جو کتابوں میں قلم بند ہیں. کہاں ایک دوسرے سے نفرت ہے وغیرہ وغیرہ. خیر وہ ایک الگ مسائل ہے. پھر ذکر ہے ان ربکم رب آبائکم الاولین, اے انسانوں نہ صرف تمہارا رب ہے, یعنی رکھ والا, دیکھ بھال کرنے والا, تمہارے نشیب و فراز کا, تم کو زندگی دینے والا, رزق دینے والا, رزق میں کمی کرنے والا, بیماری دینے والا, صحت دینے والا, روٹی روزگار کے سارے اسباب کے اندر جو کچھ, یہ سب کچھ عطائے خداوندی ہے. یہ انتظام کرنا یہ رب ہے. اس لیے گھر کا ذمہ دار آدمی, گھر کے موجودہ افراد کے سارے لوگوں کی ذمہ داری اس پر رہتی ہے. کھلانا پلانا, ان کے انتظام کرنا, فلاں. عربی میں اس کو رب البیت بولتے. اپنے اٹھتے گھر کا وہ رب ہے, ذمہ دار ہے, مالک ہے. اس کے ہاں پہ مسئلہ حل, اس کے نا پہ مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا, وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالی ذات حق ہے. تو یہ اختلافات ربوبیت کے اندر ہے. اس لیے قرآن کی ابتدا ہوتی, تم اللہ کو مانتے ہو نا, اللہ رب العالمین ہے. توحید تخلیق میں اختلاف نہیں ہے. توحید ربوبیت کے اندر انسانوں کے درمیان میں یہ جھگڑے ہیں. شیطان اس سے پر زیادہ فائدہ اٹھاتے رہتا ہے, بہکاتے رہتا ہے. تو اس طرح نہ صرف تمہارا رب ہے, تمہارا وجود تمہارے باپ داداؤں سے چلے آ رہا, کئی نسلیں ہوتے ہوئے نسل کا سلسلہ تمہارے بابا آدم تک پہنچتا ہے. اس لیے قرآن آج بھی خطاب کرتا ہے, یا بنی آدم, اے انسان, اے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندو. تو ذکر ہوتا ہے کہ جتنے بھی تمہارے آبا و اجداد گزرے سلسلے تک آگے بڑھو. یہ اور بات ہے کہ تم نے گرفت میں نہیں رکھا, یاد نہیں رکھا, وہ شجرہ محفوظ نہیں رکھا. جب تمہارے پاس نہیں ہے تو اس میں خطا تمہارے آبا نے کی. بس آگے ہم کو آگے کا سوچنا کیا ہے. ان تمام کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں, جن کی گنتی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتی حقیقت میں جانتی ہے, تو ان تمام کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی رہا ہے. پھر وہ نافرمانی کیے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. مہلت طویل برسوں, بعض کو تو صدیوں تک دیے مہلت. جب وقت آیا ساری کے ساری قوم کو تباہ و برباد بھی کیے, نئی قوم کو آباد بھی کیے. بل ہم فی شک یلعبون, یہ کون کرتے ہیں اس یقین کے اندر جس کو شک ہے, جو منافق ہے. پکے سچے مسلمان جو نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں منافق. ظاہر اسلام کا, مظاہر اسلام مسلمانی کے, حقیقت میں کئی ایک چیزیں اس میں پیدا کرنا, پھر اسلام کے اندر تفرقے والی کیفیت چلے جانا, اور ان کی بد عملی, غلط رائے جو دنیاوی وغیرہ سے جڑی ہوئی,
اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرتے چلنا، اس کو اسلام کہتا ہے کہ یہ منافق یا نفاق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نشاندہی کرتے چلتے تھے اللہ تعالیٰ، اب یہ اصول و ضوابط قرآن نے بیان کر دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی مسلمان کو، یہ اس کو ماننے تیار نہیں ہے، اس کو ماننے تیار نہیں، اس کو ماننے تیار نہیں۔ یہ مسئلہ بار بار آتا ہے کئی محفلوں میں، کئی تفسیر کے مجلسوں میں، ایک گھر کے افراد کا، ایک بچہ ایک فکر کا، دوسرا بچہ ایک فکر کا، تیسرا بچہ ایک فکر کا، گھر کے اندر بھی جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے حقیقی بھائیوں کے اندر، وغیرہ وغیرہ۔ بل ہم فی شک یلعبون، تو یہ مشرک سارے یہ ربوبیت کے اندر یہ شک و شبے میں، منافق بھی اس زمرے میں آتے ہیں، یعنی شک پیدا کر کر ایسا نہیں، ایسا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ بنیاد پر چلو، اصول پر چلو۔ سن لیا کسی سے، ان کی بنیاد خالی سننا ہو گیا، سن لینا یہ ہے، یہ بنیاد کیسے ہوئی؟ تو یہ تو ایک مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ شک و شبے میں پڑھ کر، یہ لاؤ لاب میں بیکار قسم کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرتقب، لہٰذا ان لوگوں کے لیے اگر نہیں سدھرتے ہیں انتظار کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجیے ان نافرمانوں کے بارے میں۔ وقت آئے گا جب ہم چاہیں گے، جب آپ چاہیں گے نہیں، بلکہ چلتے چلتے ایک دن وہ بھی آئے گا ان کے پر، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اسی آیت کے انہی الفاظ کے ذریعے سے اس سورہ کا نام ہے سورۃ الدخان۔ دخان کے معنی دھواں، لہٰذا دھوئیں والی جتنی چیزیں ہیں عربی میں اسی کے ساتھ جوڑ دیا، اسی سے الفاظ بنا لیا۔ تدخین اسموکنگ، گرد و غبار بھی اڑتی ہے تو دھوئیں کی جیسی ہوتی ہے۔ یہاں دھوئیں سے مراد ہے گرد آلود ہو جائے گا آسمان، وہ عام طور پر کب ہوں گا؟ خوشحال جو زندگی چلتے ہوئے دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، ایسے موقع آتے جائیں گے قدرت کی طرف سے، یہ نہ سدھرنے والوں کے لیے یہ وقت لوٹا دیا جائے گا، دانے دانے کے لیے ترسیں گے، آسمانوں پہ نظریں کہ پانی برابر نہیں برسے گا، خیز سالی کا ماحول پیدا ہوگا، گرد و غبار زیادہ ہو جائے گی۔ یہ مراد ہے، آگ کا دھواں مراد نہیں ہے۔ یہ کیفیت مکے والوں پر بھی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے نکال دیا گیا تو آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، یہ دعا فرما دیے تھے، اے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر پیغمبر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو خیر سالی آئی تھی اس جیسی کیفیت میں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال دیا تھا، تو مستی میں آ کر شرارت آگے بڑھ رہی تھی۔ جب یہ حالت ہو گئی خیر سالی کی، ابو سفیان مدینے کو آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آ کر کہنے لگے جتنے بھی انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریب کے دور کے سب آپ کے خاندان قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آپ کو نہیں مانتے، جبکہ انہوں بھی نہیں مانتے تھے۔ جو برائے مہربانی کر کے آپ دعا فرمائیے۔ جب اتنا یقین تھا، کعبے پہ قبضہ جما کے بیٹھے تھے، فلاں فلاں دعائیں کرتے گئے تھے، جب قبول نہیں ہوئے تو پھر یہ یقین بھی مشرکوں کو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر وہ حالت سے نکلے، کیفیت سے۔ موت کے بعد کا عذاب تو برحق ہے،
اللہ تعالیٰ انسان کو سدھارنے کے لیے بھی اسے انتظامات کرتے ہیں. یہ حالات کا بھی الٹ پلٹ ہونا بھی یہ حکمت خداوندی پر ہے. اس کے اندر الزام ہے، چونکہ مخاطب اللہ کے ماننے والے بندوں سے زیادہ ہے، مخاطبہ زیادہ انہیں سے ہے. جب تم کمزور ہوں گے، تم ایمان کے سارے تقاضوں کی تکمیل نہیں کریں گے. غیر مومن تو چاہتا ہے، غیر مسلم تو چاہتا ہے. تو نفس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان والوں کو سدھارنے کے لیے کئی ایک چیزیں جو مصائب کی مشکلات کی جیسی دکھائی دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت سی چیزیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن اس حالت میں اپنے آپ کو سدھارو تو نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے سب سے اچھا خیر 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 ہی ہو کر رہے گا. چنانچہ اس آیت میں ہے یخش الناس، یہ کیفیت جب آئیں گی آفت کی، سارے کے سارے انسانوں کو گھیر لے گی. اس فتنے سے کوئی بچ نہیں پائے گا. یہ اور بات ہے کہ کم زیادہ آفتیں تو آئیں گی. یہ بھی اس ایک اعتبار سے دنیا کے اندر دردناک قسم کا عذاب ہے، یعنی بڑا مصیبت والا معاملہ ہے. جب ایسے وقت میں خوب دعائیں کریں گے آپ. وَبَنَكْشِفَ عَنَّا الْعَذَابَ. اس واقعے کی تفصیل اگلے کئی آیتوں تک آگے بڑھ رہی ہے. انشاءاللہ اس کا سلسلہ آگے کل چلے گا. سبحان